یہ بات ہے جی 17 جنوری 2018 کی۔ پاکستان کا صوبہ سندھ، اس کا ایک ضلع دادو اور اس کا ایک علاقہ مہر ٹلوکا، راتوں رات 7 بندوں کو قتل کر دیا گیا، جن میں سے 3 لوگ ایک ہی فیملی سے، باپ، دادا اور چچا، اور یہ ہیں ام رباب چانڈیو کے۔ 18 سالہ لڑکی، اس کے باپ کو، اس کے دادا کو اور اس کے چچا کو اسی کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، اور یہ اٹیک کرنے کا الزام جن پہ ہے وہ اس وقت کی رولنگ پارٹی کے 2 MPs، جن کا نام ہے سردار چانڈیو اور ان کے بھائی برہان چانڈیو۔ اور قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو وہاں کا سردارانہ نظام ہے اسے ماننے سے انکار کیا، اور صرف اسی وجہ سے چانڈیو ٹرائب کے 7 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ رات 1 بج جاتے ہیں اور کہیں بھی اس کی FIR درج نہیں ہو رہی ہوتی۔ رات کے آخری پہر اس کی FIR درج ہوئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح کہ ہمارے پولیس کا نظام ہے، نو ایکشن، صرف باتیں۔ فروری، مارچ، اپریل، مئی، 4 مہینے گزر گئے ہیں، کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد ام رباب چانڈیو نے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو تھے ثاقب نثار صاحب عرف ہمارے بابا جی، انہیں کہا کہ بھئی ان کے لیے ان کے پاس اپیل کی، اور اپیل کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب جب کراچی آئے تو یہ ام رباب ان کی گاڑی کے آگے آ گئیں، ان کا راستہ بلاک کیا اور وہاں سے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے انہیں بلایا، ان کی بات سنی اور اس کا سو موٹو ایکشن لیا۔ 28 مئی 2019 سندھ کی یہ بیٹی سندھ ہائی کورٹ کے سامنے بغیر جوتے کے پیش ہوئی، یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کہ اسے ابھی تک انصاف نہیں مل رہا، اور اس کے بعد وہاں سے ایک لالٹین ہاتھ میں پکڑ کے سکھر پریس کلب کے سامنے بھی احتجاج کیا کہ کہیں تو مجھے انصاف ملے۔ یہ تھا جی ام رباب کی سٹوری کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو بریفلی بتا سکوں۔ اب آگے ام رباب کی زبانی سنیے کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے، اور ابھی تک انہیں کن کن مشکلات کا سامنا آیا ہوا ہے، اور یہ کیس کہاں تک پہنچا۔ السلام علیکم، میرا نام ام رباب ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا 17 جنوری 2018 پہ، جس میں میرے والد، میرے دادا اور میرے چاچو کا مرڈر ہوا تھا، اس حوالے سے میں اسٹرگل کر رہی ہوں۔ میں فیوڈلزم کے اگینسٹ کھڑی ہوں، اور میں اپنے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ تو تقریباً سب کے علم میں یہ چیز ہے۔ آج آنریبل سپریم کورٹ میں ہمارا کیس لگا ہوا تھا۔ اس کیس میں 2 ایکسکونڈرز ہیں، پروکلیمڈ آفینڈرز، جن کو پولیس 3 سالوں میں سندھ پولیس اریسٹ کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس کے علاوہ 2 سٹنگ MPs ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو کہ ہمارے ٹرائب کے سردار ہیں، تو وہ 3 سالوں سے انٹرم بیل پہ ہیں، اور اس کے علاوہ 2 جیل کسٹڈی میں ہیں۔ تو میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، میں بار بار میڈیا پہ آ کر یہ اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے، کیونکہ میں جسٹ انصاف کی خاطر لڑ رہی ہوں۔ میں 21 سالہ بچی ہوں، میں 18 سال کی تھی جب میرے گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور میرے سر سے میرے باپ کا سایہ چھینا گیا، تو میں انصاف کی خاطر لڑ رہی ہوں۔ عدالتیں جو ہیں وہ مظلوموں کے لیے انصاف دینے کے لیے ہیں، تو میں عدالتوں پہ یقین رکھتی ہوں، اور عدالتوں نے تھوڑا بہت اپنا جو رول پلے کیا ہے اس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ تو میں چیف جسٹس صاحب کو آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ سر، ثاقب نثار صاحب نے اس واقعے کا 2 ٹائم سو موٹو ایکشن لیا تھا، پر آج تک کچھ نہیں بنا میرے کیس میں، تو آپ کائنڈلی اس میں سو موٹو ایکشن لیں اور آپ خود لے کے چلیں اس کیس کو، مجھے انصاف دلائیں، کیونکہ میں ایک لا کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ انصاف اور عدل پہ چلتی ہیں، کیونکہ مجھے ہر دوسرا جو بندہ ملتا ہے یہاں پہ وہ یہی کہتا ہے کہ عدالتوں کے پیچھے آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہوں کہ عدالتیں بالکل انصاف کرتی ہیں۔ آنریبل سپریم کورٹ سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، ٹرائل کورٹ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کریں بھی،
کیونکہ سندھ پولیس یا پوری جو سندھ گورنمنٹ ہے، یہ رولنگ پارٹی کے ایم پی ایز ہیں جو میری فیملی کے کلرز ہیں، تو وہ مجھے ظاہر ہے میں کیس لڑ رہی ہوں، پرسو کر رہی ہوں، تو مجھے بات بات پہ پریشان بھی کیا جا رہا ہے. مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم انصاف کی خاطر لڑ رہے ہیں. میرے گھر میں 3 مرڈر ہوئے اور سفر بھی میں ہی کر رہی ہوں. تو میں ایک بچی ہوں، میں تو انصاف کی خاطر لڑ رہی ہوں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور جلد از جلد اس کیس کو ختم کیا جائے. شکریہ. عزیزان دل، یہ اسی سندھ کی بیٹی ہے جہاں ایک غیر مسلم لڑکی نے مسلمان کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا اور محمد بن قاسم آیا تھا اور اس نے پورا سندھ فتح کر لیا تھا صرف اور صرف ایک لڑکی کی مدد کے لیے. رباب کے میں آپ کو 2 جملے سناتا ہوں. I am the confident that the courts of the country will give me justice. I am out for justice, but I am not getting justice. Maybe I am the next target of the killers. اس ویڈیو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے. بچپن میں ہمارے ٹیچرز ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ایک چھوٹی سی چڑیا آتی، اپنے منہ اپنی چونچ کے اندر پانی کے 2 قطرے بھرتی اور اس آگ کی طرف اڑنا شروع کر دیتی. لیکن آگ تک پہنچتے پہنچتے اس کی حدت اور گرمی کی وجہ سے وہ جو پانی کا ایک قطرہ تھا وہ اس کی چونچ کے اندر ہی ہوا میں بھسم ہو جاتا. تو کسی نے اس چڑیا کو کہا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو، تمہاری اس ایک قطرے سے آگ کا کیا ہونے والا ہے؟ تو چڑیا نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ آگ بجھانے والوں کو اور آگ لگانے والوں کو الگ الگ کرے گا تو کم از کم جو میرا شمار ہوگا وہ آگ بجھانے والوں میں ہوگا. بالکل اسی طرح جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کے خلاف خاموش رہنے والوں کو اور اس ظلم کے خلاف بولنے والوں کو الگ الگ کھڑا کرے گا تو ہمارا شمار کم از کم ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. اور ویسے بھی یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. آج رباب چانڈیو ہے، کل کو میں مخاطب ہوں ان تمام لوگوں سے جو ارباب اختیار ہیں اس ملک کے. کل کو کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی. اس لیے خدا را کم از کم بیٹیوں کو حقوق نہیں دے سکتے ان کے بنیادی، تو اس ملک کا انصاف تو دیجیے. ان کا بنیادی حق اس ملک میں اس سرزمین پہ رہنے کا وہ تو دیجیے. جسٹس فار رباب چانڈیو.